اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ۔ ہمارا درس جاری ہے۔ آج ہم سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سماعت اور بصارت اس کے متعلق آج انشاءاللہ ہم درس سنیں گے۔ بڑی پیاری حدیث مبارکہ ہے، جلاء الافہام کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ ابن قیم جن کا متوفی 751 سنہ ہجری ہے، انہوں نے جلاء الافہام کے اندر یہ روایت نقل کی ہے۔ عن ابی درداء، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اکثر الصلاۃ علی یوم الجمعۃ فإنہ یوم المشہود۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو، کیونکہ یہ یوم مشہود ہے۔ اس دن تشہدہ الملائکۃ، ملائکہ حاضر ہوتے ہیں، فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ لیس من عبد یصلی علی الا بلغنی صوتہ حیث کان۔ فرمایا اس دن جس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں جمعہ کا دن، کوئی آدمی مجھ پر درود بھیجتا ہے، وہ جہاں بھی ہو اس کی آواز مجھ تک پہنچتی ہے۔ جمعے والے دن جو میرا امتی کہیں سے بھی مجھ پر درود پڑتا ہے، اس کی آواز مجھ تک پہنچتی ہے۔ اب کیفیت کیا ہوئی؟ صحابہ نے عرض کی، کلنا وبعد وفاتک، یا رسول اللہ کیا یہ حکم اور یہ معاملہ جو آپ تک جمعے کے دن آواز پہنچتی ہے، کہیں سے بھی آپ کا امتی درود پڑے، آپ کا ظاہری وصال ہو جائے گا تو اس کے بعد بھی ایسی کیفیت ہوگی، اس کے بعد بھی جمعے کے دن درود پڑھنے والے کی آواز آپ تک پہنچے گی؟ اب ذرا غور کیجئے گا، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، قال وبعد وفاتی، ہاں ظاہری وصال کے بعد بھی۔ کیوں؟ ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزقون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر حرام قرار دیا ہے وہ نبیوں کو جسموں کو کھائے، نبی زندہ ہوتے ہیں، انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ اب اس حدیث پاک میں کئی باتیں معلوم ہوئی، عقائد اہل سنت کی کئی باتیں معلوم ہوئیں الحمدللہ۔ پہلی بات یہ معلوم ہوئی کہ درود پاک کی کثرت عام دنوں میں بھی کرنی چاہیے، مگر جمعہ کے دن خصوصی طور پر کثرت کرنی چاہیے۔ جمعہ کے دن ویسے بھی روایت میں آتا ہے ایک نیکی 70 گنا بڑھا دی جاتی ہے، ایک نیکی کا ثواب 70 گنا ہے، ایک بار درود پڑھیں گے 70 بار پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ اچھا، دوسری بات، کیونکہ اس کی ترغیب، کیوں جمعے کے دن کثرت سے پڑھنا ہے؟ ایک تو 70 گنا نیکی ہے، اور دوسرا اس کی ترغیب تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی وسلم خود دلا رہے ہیں۔ فرمایا جمعے کے دن کثرت سے مجھ پر درود پڑھا کرو، تو حضور خود ترغیب دلا رہے ہیں، امتی کو بھی چاہیے جو حضور نے فرما دیا اس پر لبیک کرتا ہو، اس پر عمل کرنا شروع کر دے۔ اور دوسری چیز اس سے معلوم ہوئی کہ اللہ کے انبیاء کیا ہوتے ہیں، وہ زندہ ہوتے ہیں اور زمین ان کو نہیں کھاتی، ایک آن کے لیے وعدہ الہی پورا ہوتا ہے، اس کی طرح واپس کیا ہوتے ہیں، وہ دوبارہ زندہ ہو جاتے ہیں، انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ اور اس حدیث سے ایک بات اور معلوم ہوئی کہ ہم جہاں سے بھی درود پڑھیں ہماری آواز حضور سنتے ہیں، ہماری آواز کیا ہے؟ حضور۔ بلکہ یہاں تک ایک روایت میں الفاظ ہیں، فرمایا مجھ پر درود پڑھتے ہو تو فرشتہ میری قبر کے پاس، میرے مزار کے پاس کھڑا ہے، مجھے درود پڑھنے والے کا نام، اس کے والد کا نام بھی بتاتا ہے، یا رسول اللہ فلاں بن فلاں نے آپ پر اتنی مرتبہ درود بھیجا ہے، آپ پر درود بھیجا ہے۔ ذرا غور کرنے کی بات ہے، وہ فرشتہ جو حضور کے مزار کے پاس کھڑا ہے وہ حضور کے خادم ہے، وہ کیا ہے؟ خادم ہے۔ ذرا خادم کی کانوں کی سماعت کیسی ہے، اس کی سماعت کیسی ہے خادم کی، کہ مشرق سے کوئی درود پڑھتا ہے فرشتہ اسے بھی سن لیتا ہے، مغرب سے پڑھتا ہے فرشتہ اسے بھی سن لیتا ہے، یورپ سے پڑھے، امریکہ سے پڑھے، عرب سے پڑھے، بر صغیر سے پڑھے، افریقہ سے پڑھے، دنیا کے کسی کونے سے امتی درود پڑھے تو حضور کے خادم کی سماعت کا یہ عالم ہے، اس کا درود سنتا بھی ہے، صرف سنتا نہیں بلکہ اس کے نام کو بھی جانتا ہے، اس کے باپ کے نام کو بھی جانتا ہے۔ جب خادم کی سماعت اور خادم کے علم کا اتنا کمال ہے کہ یہ خادم جو حضور کے مزار پہ کھڑا ہے اس کی سماعت اتنی تیز ہے، اس کا علم غیب اتنا تیز ہے، جب خادموں کو حضور کے صدقے اتنا عطا کیا گیا، پھر آقا کا عالم کیا ہوگا؟ آقا کا عالم کیا ہوگا؟ ذرا خادموں کی سماعت تو دیکھے نا، یہ نام بھی جانتا اور سنتا بھی۔ اعلیٰ حضرت نے ایک بات کمال ہی کر دیا،
اللہ فرماتے ہیں ہم جہاں سے پڑھیں وہ مدینے سنیں، ہم یہاں سے پڑھیں وہ مدینے سنیں، ان کی اعلیٰ سماعت پہ لاکھوں سلام، دور و نزدیک سے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ ایک حدیث پاک اور وہ اسی والے سے، اس میں پورا ایک مجموعہ ہے الحمدللہ حدیث کا۔ حضرت ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، فرماتی ہیں ایک مرتبہ حضور علیہ السلام ازواج مطہرات کے پاس نہ رات تقسیم کی ہوتی تھی، فلاں رات فلاں کے پاس، فلاں دن فلاں کے پاس، اس طرح تقسیم کاری۔ تو وہ رات حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس، ام المومنین ہیں، ان کے پاس حضور نے گزاری۔ تو رات کو آپ اٹھے، فقام یتوضأ للصلاۃ، اور آپ اٹھے تہجد کے لیے، آپ نے وضو کے لیے پانی رکھا اور وضو فرمانے لگے۔ تو میمونہ فرماتی ہیں میں نے سنا سمعت یقول فی متوضئہ لبیک لبیک ثلاثا، حضور اپنے وضو کی جگہ پر 3 بار فرما رہے ہیں لبیک لبیک، میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا نصرتا نصرتا ثلاثا، 3 بار فرمایا تمہاری مدد کر دی گئی، تمہاری مدد کر دی گئی، تمہاری مدد کر دی گئی۔ فلما خرج، حضور جب وضو سے فارغ ہوئے تو حضرت میمونہ کہتی ہیں میں نے عرض کیا قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمعتک تقول فی متوضئک، میں نے سنا کہ آپ اپنی وضو کی جگہ پر فرما رہے ہیں لبیک لبیک لبیک، 3 بار آپ نے فرمایا کہ میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں، اور آپ نے 3 بار فرمایا تمہاری مدد کر دی گئی ہے، تمہاری مدد کر دی گئی ہے، تمہاری مدد کر دی گئی ہے۔ کأنک تکلم انسانا، گویا کہ آپ کسی انسان سے بات کر رہے ہیں۔ فہل کان معک احد، یہاں کوئی آپ کے ساتھ تھا جس سے آپ کلام کر رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا فقال حاجا راجزو بنی کعب یستصرخنی ویزعم ان قریش اعانت علیہم بنی بکر، فرمایا ایک راجز ہے، وہ راستے سے جا رہا تھا اور وہ مکہ میں ہے، وہاں سے جاتے ہوئے اس نے سمجھا کہ قریش نے اس کے خلاف بنی بکر کی مدد کی ہے، اس نے مکہ سے مجھے پکارا یا رسول اللہ میری مدد فرمائیے، اور حضور مدینہ میں فرماتے ہیں میں نے اس کی پکار کو سنا، میں نے کہا میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں، جا تیرے خلاف کسی نے مدد نہیں کی، تیری مدد کر دی گئی ہے، تیری مدد کر دی گئی ہے۔ ذرا غور تو کریں، حضور مدینہ شریف میں ہے، وہ مکہ سے پکار رہا ہے، نام لے کے پکار رہا ہے، حضور کی سماعت بھی دیکھیں، حضور کی بصارت بھی دیکھیں، حضور جانتے ہیں پکار کون رہا ہے، پکار کیوں رہا ہے، مدد کیا چاہیے، حضور جانتے بھی ہیں، حضور سنتے بھی ہیں، حضور دیکھتے بھی ہیں، حضور مدد فرماتے بھی ہیں، لیکن پکارنے والے کو پکارنا آنا چاہیے۔ اعلیٰ حضرت بات ہی ختم کر دی، فرمایا فریاد امتی جو کرے حال زار میں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں خیر بشر کو خبر نہ ہو، واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے، اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے، حضور کو پکارنا سیکھے، دل سے پکاریں، خدا کی قسم جہاں سے پکاریں گے حضور سنتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں، مدد بھی فرماتے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے جو سنا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔